السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں جنت کے بارے میں کچھ بات عرض کرنے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، انسان کو اچھے اور بھرپور زندگی گزارنے کے لیے ایک انسانی معاشرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا میں زندگی کی بہت بڑی نعمتوں میں سے والدین، بیویاں، اولاد، رشتہ دار، اچھے پڑوسی اور دوست ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں ہو مگر خوشیاں بانٹنے کے لیے کوئی نہ ہو اور انسان تنہا ہو تو وہی ساری چیزیں کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ نعمتوں کا لطف تب ہی آتا ہے جب آپ کے اپنے پیارے آپ کے ساتھ ہو، اور یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ارد گرد رہنے والے انسانوں کا معاشرہ جتنا اچھا ہو ہماری زندگی بھی اتنی ہی اچھی گزرتی ہے۔ اچھی صاف ستھری طبیعت، شائستگی اور ذوق سلیم رکھنے والے لوگوں کے لیے بدتمیز و بدزبان، جھگڑے فساد والے، گالم گلوچ کرنے والے، غیبت و حسد کرنے والے، جھوٹے اور بے حیا لوگوں کے درمیان رہنا ایک بڑے عذاب سے کم نہیں۔ جنت نعمتوں کا گھر ہے اور جنت کی نعمتیں کمال ہے۔ جب ہم ان عظیم الشان نعمتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ کس نعمت کو کس درجے میں رکھا جائے، کیونکہ وہاں تو ہر نعمت ہی ایسی ہے کہ جسے چھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ جنت کی انہی کمال بے مثال نعمتوں میں سے ایک بہت ہی بڑی نعمت وہاں پہنچنے والے بہترین انسانوں کا امن و محبت والا پاکیزہ معاشرہ ہے۔ جنت کے جس معاشرے کی تصویر قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں ہمارے سامنے رکھی گئی ہے وہ اتنی پرکشش ہے کہ بے اختیار یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ بن جائے۔ اب دیکھیے کہ دنیا کی چند سالہ زندگی اپنی سمجھ کے مطابق بہتر اور خوشحال گزارنے کے لیے لوگ اپنا گھر، اپنا وطن، اپنا خاندان، رشتہ دار سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، برسوں تک غریب الوطن کاٹتے ہیں کہ امیگریشن مل جائے۔ کتنی بڑی قربانی ہے، کس کے لیے؟ عارضی فانی دنیا کے لیے۔ اور عین ممکن ہے کہ وہ اچھی دنیا در حقیقت آپ کے لیے اچھی بالکل نہ ہو۔ کل کو وہاں آپ ہی کے بچے آپ کا بوجھ اٹھانے اور آپ کی تیسری نسل آپ کا نام بھی پہچاننے سے انکار کر دے، اور شاید بہت سارے اپنوں کے لیے گمراہی کے راہ کھولنے پر آپ آخرت میں بھی ناکام ہو جائے۔ محترم ناظرین، آئیے ہم ایک ایسی بہترین معاشرے کے بارے میں جانتے ہیں جس کی خوبی و حسن کا ہم صحیح تصور بھی نہیں کر سکتے، جہاں دائمی و ابدی خوشحالیاں ہے، جہاں داخلے کی کامیابی جس کو مل گئی وہ وہاں کا درجہ اول کا مستقل باشندہ ہے، جسے نہ تو کبھی وہاں سے نکالا جائے گا اور نہ پھر کبھی اسے کوئی ناکامی ملے گی۔ چلیے اس آئیڈیل معاشرے کے بارے میں جاننے کے لیے قرآن و حدیث سے رہنمائی لیتے ہیں۔ شاید یہی جاننا ہمارے دل میں اس کے پانے کی تڑپ پیدا کر دے اور ہم اپنے رب سے اس کے چنے ہوئے بہترین لوگوں کے معاشرے کی شہریت مانگ لیں۔ شاید اسے حاصل کرنے کی خواہش میں ہم اس کے لیے کچھ کوشش اور قربانی بھی کر سکیں، جسے رب قبول کر لے اور ہمیں سچی کامیابی مل جائے۔ جنت سلامتی کا گھر ہے، جہاں نہ نفرت و کدورت ہے، نہ حسد و بغض و عداوت، اور نہ ہی برائی و بےہودگی و بد کرداری، اور نہ ہی جنگ و جدل و قتل و غارت گری۔ جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے، جہاں انسانیت کے چھانٹے ہوئے بہترین لوگ رہتے ہیں، جن کے دلوں میں کوئی علائش نہیں اور جن کی برائیاں ان سے دور کر دی گئی ہے۔ دنیا میں ہی اگر کسی کو اچھا پڑوس اور اچھے رفقا مل جائے تو کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی اچھی زندگی گزرتی ہے۔ ہماری کتنی خواہش ہوتی ہے کہ کاش کسی نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا، کاش کسی رسول کی رفاقت میسر آئی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس امتی کی خواہش نہیں کہ آپ سے شرف ملاقات ہو جائے۔ ہاں، یہ خواب حقیقت بن سکتا ہے اگر ہم اللہ کی جنت کے مستحق ہو جائے تو ایسے ہی اعلیٰ لوگوں کی دائمی رفاقتیں مل سکتی ہیں، کیونکہ جنت ہی تو وہ آئیڈل اعلیٰ ترین معاشرہ ہے جہاں رفاقت کے لیے انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین جیسے بہترین رفقا ہے۔ اس سلسلے میں سورۃ النساء میں
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئے۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ محترم ناظرین، اہل جنت کی برائیوں کو ان کے دلوں سے دور کر دیے جائیں گے۔ آئیے اب ہم جنت کے سارے وارثوں کی کچھ مشترکہ خوبیوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اس بارے میں یہ خبر دی گئی ہے کہ اہل جنت کی برائیاں جنت میں داخلے سے پہلے ہی ان سے دور کر دی جائیں گی، اور ان کے دلوں میں سے برائی کو خدائی انتظام کے ذریعے مٹا دیا جائے گا، اور یوں اہل جنت آپس میں محبت کرنے والے بھائیوں کی طرح رہیں گے۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہے ہوں گے، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔ محترم ناظرین، اہل جنت کے دل میں نہ بغض، نہ کینہ، نہ نفرت اور نہ عداوت ہوں گی۔ دلوں کی نفرت اور باہمی تعلقات کی خرابی انسانی دکھوں میں سے بہت سے دکھوں کی جڑ ہے۔ بعض اوقات بڑی بڑی نعمتوں میں رہنے والے اپنے قریب رہنے والے انسانوں کے رویوں سے اس قدر دل بردستہ ہوتے ہیں کہ خودکشیاں تک کر بیٹھتے ہیں۔ جو لوگ دلوں میں دوسروں کے خلاف نفرتیں اور بغض رکھتے ہیں ان کی زندگی اور سوچ کبھی صحت مند نہیں ہوتی۔ جنت نام ہی بہترین زندگی کا ہے، پھر بھلا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ وہاں کے رہنے والے نفرتیں اور کدورتیں رکھنے والے ہو، یا وہاں بےہودگی اور بدتمیزی کا کوئی گزر بھی ہو۔ جنتیوں کے دلوں میں اگر کسی کے خلاف بغض و عداوت اور نفرت و دشمنی ہوگی بھی تو اس کو مٹا دیا جائے گا۔ جنت کے کسی بھی باشندے سے کسی دوسرے کو برائی، خطرے اور دشمنی کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے۔ جنت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں کوئی ایسی بات نہ ہوگی جو بےہودگی، جھگڑے، جھوٹ، گالی، لغویات، لعن طعن، بہتان، غیبت، چغلی، تمسخر، طنز، بدتمیزی، بدزبانی یا گناہ کے کسی زمرے میں آتی ہو۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ الواقعہ میں ہے، وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کے بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ محترم ناظرین، یہ دنیاوی زندگی کی بہت بڑی تکالیف میں سے ہے جن سے انسان کو جنت میں مکمل نجات مل جائے گی۔ آپ خود غور فرمائیے کہ جن مسائل کی وجہ سے دشمنیاں، نفرتیں اور فساد وجود میں آتے ہیں، جب وہ مسائل جنت میں ہوں گے ہی نہیں تو نفرت و عداوت کیوں آئے گی؟ جب ہر ایک اپنی جنت میں بادشاہ کی طرح رہے گا، جسے کبھی کوئی رنج و تکلیف نہ پہنچے گی، جس کی ہر خواہش پوری کی جائے گی، اور جو کچھ اس کے خدا نے اس کو دیا ہوگا وہ اس پر راضی اور مطمئن ہوگا، جسے کسی بھی نعمت کے چھن جانے کا کوئی ڈر نہ ہوگا، تو پھر کسی دوسرے سے نفرت اور دشمنی کا کیا سوال؟ جب کسی دوسرے کے احتیاج ہی نہیں ہوگی تو برائی کیسی؟ ویسے بھی اہل جنت وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اہل خیر تھے اور جن سے بہت برے حالات میں بھی اچائی ہی کی توقع کی جاتی تھی، جو اللہ کو دیکھے بنا اس کو راضی کرنے کے لیے خود کو تکلیف میں ڈال کر دوسروں کی ضروریات پوری کرتے تھے اور دوسروں کو سکھ پہنچاتے تھے۔ ان سے کوئی کیوں کر یہ توقع کرے گا کہ وہ اللہ سے ملاقات کے بعد اس کی جنت میں رہتے ہوئے فساد کرے اور جنت جیسی نعمت عظیم پانے کے بعد بےخدا کلام کرے، جھوٹ یا گناہ کی کوئی بات کرے؟ ایسے بھی جو برائی بھی جس جنتی میں تھی وہ جنت میں داخل کیے جانے سے پہلے ہی اس سے دور کیے جائیں گے، اور اگر کسی جنتی کو کسی شخص کے ساتھ دشمنی تھی بھی تو اللہ تعالیٰ اپنی تخلیقی کار فرمائی سے دلوں کو برائیوں، بےہودگیوں، نفرتوں اور عداوتوں سے پاک و صاف کر دے گا۔ وہاں ان کی صدائے سلامتی کی ہوگی اور ان کی زبانیں اللہ کی پاکی اور تعریف بیان کریں گی۔ سورہ یونس میں ہے، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے خدا۔ ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو،
اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کے درمیان کوئی مخالفت نہیں ہوگی، نہ ان میں ایک دوسرے کے لیے بغض ہوگا، سب کے دل باہمی الفت و محبت کے باعث مل کر گویا ایک دل ہو گئے ہوں گے۔ وہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کریں گے۔ یہ سلامتی اور امن و عافیت والا وہ پاکیزہ معاشرہ ہے جہاں کسی بھی نوعیت کی دکھ، رنج و غم یا تکلیف نام کی کسی چیز کا کوئی وجود نہیں۔ ایسے نعمت کدے کا نام جنت ہے اور اسی کی طرف ہمارا مہربان رب ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ سے دعا کیجئے کہ خدا ہمیں بھی سلامتی کے اسی گھر میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور آگ کی عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔